جب بیٹا پیدا ہوا اسماعیل بہت خوبصورت تھے، میرے نبی کے دادا اسماعیل علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے۔ تب چونکہ جب ادھر بچہ نہیں تھا اور ادھر بچہ آ گیا، تو جب تک بچہ نہیں تھا تو دونوں ساتھ رہتی تھی، پیار سے رہتے۔ جب ادھر بچہ آیا اور توجہ زیادہ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت سارہ نے کہا کہ ایک کام کریں، اب ہاجرہ کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں۔ یہ غیرت تھی، سوکنوں کی غیرت پھر غیرت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں گھر میں نہیں رکھوں گی، آپ اس کو کہیں اور لے کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کہاں لے جائیں۔ اللہ نے وہی فرمائی، ابراہیم سارہ جو کہتی ہے وہ ہمارا حکم ہے، نہ ہاجرہ تمہارے پاس رہے گی نہ اسماعیل، اس کو تم نے وہاں لے جانا ہے جس کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کھانا ہے، نہ چڑیا، نہ کوے، نہ آدم ذات جانور، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ جس کو آج کل ہم مکہ شریف کہتے وہی وادی غیر ذی زرع تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ چیل، کوے، پرندے، شجر، کچھ نہیں تھا، ایک چٹیل سا میدان۔ گویا کہ یوں سمجھ لے کہ جس کو مار ڈالنا اس کو وہاں ڈالنا ہے، وہاں جانے کے بعد انسان نے مر ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا حکم آیا، دیکھو خلیل، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا۔ جب حکم خدا آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا چلو، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب بیوی کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیوی سے پیار اور بڑھ جاتا ہے، بہت محبت بڑھ جاتی ہے، بلکہ جب بیوی مراد سے ہوتی ہے تبھی پیار میں اور اضافہ ہوتا ہے، قدرتی بات ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جیسے خدا کا حکم آیا، چوں چاں کچھ نہیں، فرمایا چلو۔ کہاں چلو؟ لیکن کیا وہ خواتین تھی، کیسی وہ عورتیں تھی، اللہ اکبر۔ اس دور کی عورتیں کیسی تھی، خواتین کیسی تھی۔ شوہر نے کہا چلو، چل پڑی۔ جب پہنچے جسے آج کل ہم مکہ کہتے ہیں، وادی غیر ذی زرع، ایک ٹیلے کے پاس بٹھایا، کھجور دیا، پانی کا مشکیزہ دیا، اچھا اب تم کو یہیں رہنا ہے اسماعیل کے ساتھ، اور پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اٹھی، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ وادی غیر ذی زرع، یہ جنگل، چٹیل میدان، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو بہت پیار تھا حضرت ہاجرہ سے، ان کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اگر منہ دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی محبت اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کہیں مجھے تعامل میں گرفتار نہ کر دے۔ نہ بیوی کا منہ دیکھا، نہ بچے کا منہ، سر نیچا کر کے جا رہے ہیں۔ پیچھے بیوی کہتی ہے کس کے بھروسے چھوڑ جا رہے ہیں؟ بس نظر جھکا کے چہرہ موڑ کے کہا اللہ کے بھروسے۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو کہہ دے اللہ کافی ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جا کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دور گئے، جہاں سے ہاجرہ نہیں دکھ سکتی تھی، نہ اسماعیل علیہ السلام بظاہر دکھ سکتے تھے۔ محبت امٹنے لگی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انسان ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے۔ محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، بیوی کا پیار، بچوں کا پیار۔ خوب روئے اور رو کر ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کر دے اس وادی غیر ذی زرع میں۔ دیکھو اب توجہ کرنا، بات اینڈ کو پہنچ رہی ہے لیکن آئی بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ اے اللہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کرنا، زندگی کا انتظام کرنا۔ مولا یہ چٹیل میدان ہے، اس کو آباد کرنا اور اس علاقے کی طرف لوگوں کی توجہ کر دے، لوگوں کو یہاں ایسے بھیج، توجہ کرے، تصور میں لائے آج کے مکہ کو اور خلیل کی دعا کو، دعائے خلیل کو۔ اے اللہ اسے آباد کر، روزی کا انتظام کر اور لوگوں کی توجہ کو اس جانب مائل کر۔ یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ جب میں حاجیوں کو بسوں سے اترتے ہوئے اور ٹکڑیوں کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف جاتے دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے دعائے خلیلی کا اثر ہے، کیونکہ پرندے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں تو جماعت در جماعت جاتے ہیں، ٹکڑی در ٹکڑی جاتے ہیں، آواز کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کسی شہر کی طرف توجہ کرنا
کرنا. کسی شہر کی طرف اتنی کثرت کے ساتھ لوگ سفر نہیں کرتے جتنی کثرت کے ساتھ شہر مکہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے. یہ دعائے خلیلی کا نتیجہ ہے. اور کچھ نہیں تھا. کیا دعا کی؟ اللہ روزی کا انتظام کر. اب چونکہ بندہ جب قربانی دے تو اللہ ضائع نہیں کرتا نا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو اللہ نے فرمایا جبریل وادی غیر ذی زرع میں میرے خلیل نے بیوی بچہ چھوڑ دیا. ایک کام کرو, یہ پھل چاہتا ہے نا, یہاں پھل چاہیے, ملک شام جاؤ, ایک شہر اٹھاؤ, پورا شہر, توجہ کریں, ایک پورا شہر اٹھاؤ اور اس شہر کو لاؤ اور کعبے کا طواف کراؤ شہر کو, اور لا کر مکے کے بازو میں رکھ دو. یہ شام کا شہر ہوگا لیکن رہے گا کہاں؟ مکے کے بازو میں. تو اس شہر کو, ملک شام کے شہر کو اٹھایا جبریل نے اور اس پورے ٹکڑے کو لا کر کے کعبے کا طواف کرایا. تو جو شہر نے طواف کیا اسی کو کہتے ہیں طائف. اسی لیے جو طائف ہے نا وہ ہے شام کا لیکن رکھا ہوا ہے مکے کے بازو میں. اس لیے دیکھنا مکے میں ٹیمپریچر کتنا بھی ہائی ہوگا لیکن طائف کے اندر جو شام کا موسم ہوگا وہی طائف کا موسم ہوگا. تو پتا چلا یہ ملک شام کا اٹھایا ہوا شہر یہاں آیا. اور پھر آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی موسم کا پھل ملے نہ ملے, آپ مکہ جائیں تو وہاں ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا. حضرت ہاجرہ رک گئی, بیٹھ گئی, کھجوریں چند دن میں ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر پانی ختم ہو گیا اور پھر جب کھجوریں ختم ہوئی, پانی ختم ہوا, اسماعیل علیہ السلام کا گلا خشک ہونے لگا تو پھر رونے لگے, دودھ سوکھ گیا, رونے لگے. اور پھر آپ نے سوچا اب تو موت کے سوا کچھ نہیں, لیکن کہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو آپ نے بچے کو زمین پہ لٹایا, اپنے بچے کو, اور پانی کی تلاش میں نکلی. دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی, پہاڑ پہ کھڑی ہوتی, چھوٹے ٹیلے پہ ادھر ادھر پانی دیکھتی, اور پھر ادھر نہیں دکھا تو ادھر کے پہاڑ پہ جاتی. تو جب چلتے چلتے اترتی بچے کا خیال آتا, اپنے بچے کا, تو تیزی سے دوڑنے لگتی اور پھر ادھر جاتی, وہاں دیکھتی نظر نہیں آتا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی نا, ایک کو صفا کہتے ہیں, ایک کو مروہ کہتے ہیں. اور جب آپ خیال میں دوڑتی تھی وہاں ہمیں بھی اللہ دوڑاتا ہے, جاؤ دوڑو. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ زندہ کرنا کیا ہے. میں نے کہا اسی کو حج کہتے ہیں. حج یادوں کو مٹانے کا نام نہیں. حج تو یاد. حافظ سراج کیوں دوڑ رہے, شریف حافظ عبدالرحیم کیوں دوڑ, حاجی شبیر پٹیل کیوں دوڑ, حاجی خلیل کیوں دوڑ رہے؟ یہ لوگ دوڑنے والے لوگ ہیں. شریف لوگ دوڑا نہیں کرتے, لیکن سارے شریفوں کو جب تک وہاں دوڑیں گے نہیں عمرہ مکمل نہیں ہو رہا ہے, حج مکمل نہیں ہو رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے, کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ کہاں یہ عقل کا کام نہیں ہے. میرے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں بلکہ میرے محبوب بندوں کی یادوں کو زندہ کرنے کا نام عبادت. دوڑ رہی ہے. آخر کار اللہ اکبر, ماں تڑپتی ہے, اور جب ماں تڑپتی ہے